أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خمریز ہے ساقی. فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میرے نوا کی دولت پرویز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گردے راہ ہے وہ کارواں کی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے. چہار شنبے کو انشاءاللہ 10 ذی الحجہ ہوگا اور پوری انسانیت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ سب کے سب انشاءاللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت جو اب پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا و ابی و امی و روحی کی پیاری سنت ہو چکی ہے، پیاری سنت ہے. انشاءاللہ وہ سنت ہم واجب ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز قربانی کی شکل میں 10 ذی الحجہ کو، چہار شنبے کو. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یہ پیریڈ جو ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. 3 دہے کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو یہ پہلا دہا ہے. اب اس کے کچھ احکام ہیں اور اس ہفتے کی کچھ فضیلتیں ہیں. پارے ام کے اندر 30ویں پارے کے اندر آپ دیکھیے ایک سورت ہے، سورۃ الفجر. والفجر وليال العشر والشفع والوتر. اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے اور قسم اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی. یہ کس دن کا وقت ہے فجر کا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر مشاہیر امت کی رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فجر مراد ہے. یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 90 تاریخ وقوف عرفہ حج کرنے جو گئے ہیں حاجی حضرات، تو وہ لوگ میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں. زوال کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ فرض ہے حاجی وہاں رکیں. اگر نہیں رکیں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا، پھر آنے والے سال میں اس حج کو اعادہ کرنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑا فرض ہے عرفات کے میدان میں رکنا. تو جب حاجی وہاں حج کرنے کے لیے گئے تو عرفات کے میدان میں رک رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیں تو ہم کیا کریں گے؟
تو اللہ کے نبی ہمارے آقا پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اس دن کا روزہ رکھو. کیا کہو؟ روزہ رکھو. کیا ملے گا ہم کو؟ عرفہ کے دن 29 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ شہنشاہ کائنات، فخر موجودات، نبی امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ملے گا کہ ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے جو گناہ چھوٹے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے. اب اس سے بڑے کچھ بات ہو سکتی ہے؟ ایک سال پیچھے کا گناہ، ایک سال آگے کا گناہ. مگر جہاں بھی حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب گناہ صغیرہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور گناہ صغیرہ صرف آپ روزہ رکھ لیے پھر بھی اس روزے کی برکت سے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے. چھوٹے گناہ کے ذریعے انسان بڑے گناہ تک پہنچتا ہے. اس لیے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ جو بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو کرتے 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 نڈر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، بچنا چاہیے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. تو جو حکم اللہ کا ہو اور رسول اللہ کا ہو، وہ چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، بہرحال اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 دن ذی الحجہ کے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں بہت ہی مبارک ہیں. پورے سال میں آپ کتنی بھی عبادت کرو، ان 10 دنوں میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت کی جو محبوبیت ہے، جو پسندیدگیت ہے، وہ پسندیدگی اور دوسرے دنوں میں نہیں ہے. عبادت تو ہر وقت کرنا ہے، ہمیشہ ضروری ہے، مگر کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ راتیں ہوتی ہیں، کچھ ساعتیں اور کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ ان گھڑیوں میں عبادت کا مقام 2-4 چاند لگ جاتے ہیں، اس میں بلند ہو جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ. تو انہی دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے ابتدا کے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کی عبادت کے بارے میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے جو روزے کا ثواب ملتا ہے نا، وہ ان 9 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو رمضان کے مہینے کے ثواب ملتا ہے. اگر ان 9 راتوں میں، یعنی ذی الحجہ سے پہلے پہلے جو راتیں آ رہی ہیں، ان راتوں میں، بلکہ 10 راتوں میں، ان 10 راتوں میں اگر کوئی بندہ شب بیداری کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو رمضان المبارک میں جو ایک رات ہے نا، لیلۃ القدر، بڑی باعزت رات، تو اس رات کا جو ثواب ہے وہ یہ 10 راتوں میں وہ ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے آپ کے لیے ثواب کمانے کا کتنا سنہرا اور گولڈن چانس ہے. اپنے دل میں سوچئے کہ وہ رب جس کے قبضے میں ہماری موت اور جان ہے، زندگی ہے، روزی ہے، ہر چیز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرو گے تو میں اس سے بہت خوش ہو جاؤں گا. اب اگر وہ خوش ہو گیا تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ حور تمہارے، غلام تمہارے، جنت تمہاری، ساری چیزیں تمہاری، دنیا کی برکتیں تمہاری، کاروبار کی برکتیں تمہاری. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رب کو راضی کر دیا. رزاق وہی ہے،
اب ہم جب رزاق بولتے ہیں نا تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ غذائیں تقسیم کرنے والا، یہی سمجھتے ہیں نا بھائی، روٹی 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 پوٹی بریانی چاول دال مسور، یہی سمجھتے نا؟ نہیں، دماغ کو وسیع کرو، دل کو بڑا کرو۔ انسان کو اس دنیا میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کھانا، لباس، بیوی، سواری، مکان، عہدہ، کرسی، وزارت، ہر چیز، کاروبار، ہر چیز کو اللہ نے صرف ایک لفظ رزق کہہ کر اس میں چھپا دیا ہے۔ تو جب لفظ روزی بولا جائے، رزق بولا جائے، اللہ روزی دینے والا ہے، خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ بہترین زندگی دینے والا ہے، بہترین کھانا دینے والا ہے، بہترین لباس دینے والا ہے، بہترین کاروبار اور تجارت دینے والا ہے، بہترین جاب دینے والا ہے، بہترین اور خوبصورت بیوی دینے والا ہے، بہترین صالح اور فرمانبردار اولاد دینے والا ہے، یعنی مقام دینے والا ہے، مرتبہ دینے والا ہے۔ تو یہ رزق کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ لفظ رزق کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب آپ روزی کی دعا کرو تو صرف یہ مت سمجھو کہ 2 وقت کی دال مل جائے، روٹی مل جائے، بریانی بکرے کی مل جائے، نہیں نہیں نہیں۔ دنیا میں انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ان ساری ضرورتوں کو ایک لفظ میں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ میں رزاق ہوں، خیر الرازقین ہوں، میں اچھی روزی دینے والا ہوں۔ روزی کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کی ضروریات کی چیز ہے، وہ سب روزی میں شامل ہے۔ بہرحال تو یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے بڑے مبارک دن ہیں۔ ان کے دن میں روزہ رکھیں تو رمضان کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، رات میں اگر عبادت کریں تو شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے عظیم بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر ان ایام میں خوب اللہ کی عبادت کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کروں گا، آپ بھی کریں گے۔ بہت پیاری بات ہے۔ چلو ایک بات تو یہ، اب دوسری بات سمجھو۔ ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں گے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے اس دنیا میں جتنی امتیں پیدا فرمائی ہیں، جتنی قومیں ہم نے بھیجی ہیں دنیا کے اندر، ساری امتوں کے اندر جعلنا منسکن، میں نے قربانی کو لازم قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری جتنی بھی انبیاء کی امتیں آئی ہیں، ساری امتوں پہ اللہ نے قربانی کو لازم قرار دیا۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میرے محبوب، ہم جو آپ پر قربانی لازم کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، ساری امتوں پہ ہم نے فرض کیے ہیں اس کو۔ کیسا؟ جیسا کہ روزے کو ہم نے اس سے پہلے سب پر فرض کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کتب اللہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ گھبرانا نہیں، صرف تم پر نہیں کیے گئے، تم سے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ دلاسا دلائے، گھبرانا نہیں، دلاسا دے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ساری امتوں کے اوپر قربانی کو لازم قرار دیا۔ اس لیے میرے محبوب یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا یہ قربانی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قربانی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو قرآن نے بتایا، یہ آیت
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. قرآن نے یہ آیت بتائی. اب تم تاریخ قربانی جاننا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، ان کے سلبی اللہ اولاد، ایک تو یہ ہم سب کے سب آدمی ہیں تو آدم کے اولاد ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بالکل ان کی سلبی اولاد جو ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئی. ڈائریکٹ بیچ میں کوئی مطلب پوتے نواسے یہ بات نہیں. ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، اللہ نے ان دو بیٹوں کا واقعہ قرآن نقل کیا. کہا کہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی. ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن کریم نے کہ آدم علیہ السلام کے سلبی اولاد میں دو بیٹے تھے. ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا. آپ نے نام سنا ہے، واقعہ بھی سنا ہوگا. اس زمانے میں کیونکہ ایک ہی باپ تھا، ایک ہی ماں تھی، اور اللہ کو زمانے کو بسانا تھا، دنیا کو آباد کرنا تھا، تو صبح دو بچے پیدا ہوتے تھے ماں حوا کو، اور شام کو دو بچے پیدا ہوتے تھے. صبح جو بچے ہوتے تھے اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی، شام والے میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی. تو اب ایک ساتھ جو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، تب یہ دونوں تو بالکل ایک پیٹ کے بہن اور بھائی ہو گئے. تو ان کے اندر آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا. ہمارے یہاں بھی بھائی اور بہن کا نکاح جائز نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. تو ان کے یہاں بھی صبح میں جو بچہ ہوا اس میں ایک بچہ ایک بچی، ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی اور بہن ہو گئے. اچھا اب شام کو جو بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی تو بھائی بہن ہوئے. تو اب دوسرے باپ تھے نہیں، دوسری جگہ کوئی تھی نہیں اولاد آنے کی، بس یہی تھے حوا اور آدم علیہ السلام. تو اللہ نے وہاں ان کے لیے جائز قرار دیا کہ صبح کے بیٹے کو شام کی بیٹی کے ساتھ پیار کر دو، اور شام کی بچی کو صبح کے بیٹے کے ساتھ پیار کر دو. تھوڑا وقفہ ہو جا رہا ہے نا؟ تو اس طریقے سے اس وقفے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس کو جائز قرار دیا. تو صبح لڑکا، شام کی لڑکی، صبح کی لڑکی، شام کا لڑکا، ان میں عقد ہو جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا. اب حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ تھوڑی سی سیاہ تھی، یعنی کہ شکل و شباہت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھی. اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کی بہن، وہ شکل و شباہت کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھی. تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی بہن جو بہت خوبصورت تھی ان کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی، اور حابیل کی بہن جو تھوڑی بد شکل تھی ان کی شادی جو ہے حابیل کے ساتھ کر دی. اب یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہوئی کس کو؟ قابیل کو. میری اتنی خوبصورت بہن اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کی بدصورت بہن میرے ساتھ آ گئی، یہ اس کو برداشت نہیں ہوا. اس نے احتجاج کیا. آج بھی احتجاج کرتے ہیں، یہ احتجاج پرانا رسم و رواج ہے، کوئی آج کا نہیں. کس سے احتجاج کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. ابا جان میری بہن اتنی خوبصورت ان کو دے دیے، ان کی بدصورت بہن مجھے دے دیے، آپ نے نکاح پڑھا دیا. نکاح کو پڑھایا تھا آدم علیہ السلام نے پڑھایا. اب جو ہے جب دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں کافی ٹینشن میں ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے خون کے پیاسے ہو گئے، تو راستہ نکالا. حل تو نکالنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ. باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد اگر لڑ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قابیل اور حابیل تم دونوں وہ سامنے کی پہاڑی پر اپنی قربانی لے جا کر پیش کرو. تو قابیل جو ہے کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو وہ کچھ گلے اور اناج لے کر جا کر پہاڑ پر رکھا. اور حابیل جو تھا
یہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، بھیڑ اور بکریوں کی، اونٹوں کی، یعنی جانوروں کا تاجر تھا، جانوروں کو پالنا بیچنا یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو اس میں مفسرین کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس نے جو جانور پیش کی وہ بکری تھی یا دمبا تھا۔ کچھ لوگ ادھر کہیں کہ نہیں، اس نے اونٹ پیش کیا تھا۔ بہرحال اونٹ پیش کرے یا بکرا دمبا جو بھی پیش کرے، ایک جانور پیش کیا۔ تو حابیل کی قربانی جب پہاڑ پر گئی اور ادھر قابیل کا بھی قطع رکھا گیا، تو اس زمانے میں صدقے کا اور قربانی کا مال انسانوں کے لیے استعمال کرنا، کھانا جائز نہیں تھا۔ دستور یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں محبوب ہوتی تھی، پسندیدہ ہوتی تھی، اس قربانی کو وہ آگ جو ہے کھا کے چلی جاتی تھی۔ اور جس کی قربانی مردود ہو جاتی تھی، جیسے شیطان مردود ہو گیا، ویسے جس کی قربانی مردود ہو گئی تو آگ اس کو ٹچ تک نہیں کرتی تھی۔ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوڑ دیا اور حابیل کے بکرے یا اونٹ کو آگ نے کھا لیا۔ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ آدم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بہن ان کے ساتھ، ان کی بہن ان کے ساتھ، آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تمہاری قربانی قبول ہو گئی تو یہ جو رشتہ ہے یہ توڑ کر ہم تمہارے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے سمجھے کہ فیصلہ آ گیا۔ تو اللہ کا فیصلہ تو حابیل کے حق میں آ گیا۔ اب یہاں بھی بیچارے جو ہے شرمندہ ہو گئے۔ اب یہ شرمندگی انہیں ہضم نہیں ہو سکی۔ آج بھی ہمارے کچھ بڑے لوگ ہم ذرا گاؤں کے گھر کے جب ان کی شان میں کوئی بات ہو جائے تو انہیں بھی جو ہے اپنی شان کی بریائی کے خلاف سمجھ میں آتی کوئی بات، تو وہ بھی انتقام کے جذبے میں بھڑک جاتے ہیں۔ تو قابیل بھی انتقام کے جذبے میں بھڑک گیا، اور بھڑکنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، قرآن کیا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، حابیل میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس کے جواب میں بہت ہی قانونی اور اصولی بات حابیل نے کہی۔ اس نے کیا کہا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ میرے بھائی آپ مجھ پر غصہ مت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ متقی اور پارسا اور نیک اور صالح بندوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یا کسی بھی اچھے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو بندہ متقی، پرہیزگار، پارسا اور نیک نہیں ہوتا، اس کے اعمال کو، اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے تم اپنے حالات کا جائزہ لو کہ تمہارے اندر کمی اور کوتاہی کہاں پائی گئی کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کے دربار میں۔ اب یہ جواب سن کر اسے نرم ہونا چاہیے، مگر اور گرم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے لمبا واقعہ قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب سوچا کہ اب یہ تو مردہ لاش ہے، اس کو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، دونوں آپس میں لڑے، ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے مٹی اپنے پاؤں سے کھودی، جوڑ سے کھودی، اور دوسرے کوے کو جو مر گیا اس میں دفن کر دیا۔ اب قابیل نے دیکھا تو حسرت بھرے انداز میں کہا کہ یا اللہ، میں ان کووں سے بھی بدتر ہوں کہ اس نے تو اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں چھپا دیا، میرے پاس اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن کر دوں۔ تو اس کوے سے سبق سیکھ کر پھر قابیل نے حابیل کی لاش کو مٹی کھود کر دفن کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آیا۔ قرآن کیونکہ تاریخ اور قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، مگر جہاں جہاں عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو کسی واقعے کا ایک پیراگراف، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک جز قرآن میں اللہ بیان فرما دیتے ہیں تاکہ ہم آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ سب معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی تھی۔ اب آگے بڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں جب اولاد آگے بڑھی ان کے زمانے میں بھی قربانی تھی۔
اس کے بعد اور آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ سب کے سب قربانی کیا کرتے تھے، ان کے زمانے میں بھی قربانی کا رسم تھا۔ دو بڑا مذہب یہودیوں کا اور نصارہ کا، عیسائی جس کو بولتے ہیں، ان کے یہاں بھی قربانی تھی۔ ہاں البتہ یہودیوں نے، ان کی تورات میں لکھا ہے، قربانی کا تذکرہ ہے، وہ لوگ قربانی خوب کیا کرتے تھے، بلکہ یہودی جہاں بھی آباد ہوتے تھے تو ایک خیمہ بناتے تھے جو ان کی عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ در حقیقت اس کا نام قربان گاہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی عبادت خانے کا نام کیا ہوتا تھا؟ قربان گاہ۔ تو معلوم یہ وہ لوگ قربانی خوب کرتے تھے۔ عیسائی بھی خوب قربانی کرتے ہیں، آج ہندو بھی خوب قربانی کرتے ہیں، چاہے ان کا انداز کچھ بھی ہو۔ اور یہ آج جو ہندو ہیں، آریہ سماج کے لوگ ہیں، آرین، یہ سب کے سب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم ہے، مستقل اس کی سرگزشت ہے، اس کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، اور تورات کے اندر جو یہودیوں کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ کے ذریعے آئی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے قربانی کی اہمیت، فضائل، مگر ان کے مولویوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے علماء نے اس تاریخ قربانی کو تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ کیا چینج کیا ہے؟ چینج یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کے نسل میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج ہم سب ان کی امت میں ہیں، اور ایک چھوٹا بیٹا جو 13 سال کے بعد پیدا ہوا، حضرت سارہ دوسری بڑی بیوی کے پیٹ سے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق جو ہے شام فلسطین میں بسائے گئے، اور اسماعیل جو ہے مکہ مکرمہ میں بسائے گئے۔ ان کی نسلوں میں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو یہودیوں نے تورات میں تحریف کی، بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ قربانی کی تاریخ کو کیا بدلا؟ یہ بدل دیا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر، ان کی کتاب تورات میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے کہ ان کو حضرت خلیل اللہ نے ذبح کیا اللہ کے راستے میں، مگر ان لوگوں نے جب اس کا ترجمہ کیا، اوریجنل تورات پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایک نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اوریجنل جو ہے تورات کے بعد انجیل، ایک بھی نسخہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ انگلش میں اس کے ٹرانسلیٹ موجود ہیں۔ تو ٹرانسلیٹ کے اندر کیا کیا ان لوگوں نے کہ اسماعیل کی جگہ پہ اپنے اجداد یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لکھ دیا، اور یہ کہا کہ یہ تاریخ قربانی ہمارے نبی حضرت اسحاق کے ذریعے شروع ہوئی۔ یہ 100% غلط ہے۔ میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، حالانکہ اس کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ بہرکت۔ تو یہ قربانی کی جو تاریخ ہے بہت پرانی تاریخ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آ رہی ہے آج تک۔ میں 2-4 باتیں مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وقت شکوا کر رہا ہے کہ اب جب ہم 10 ذی الحجہ کی قربانی کریں گے تو کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے، اور اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی درست ہے اس کے علاوہ باقی جتنے سب چھٹ گئے، ان کی درست نہیں ہے۔ تو اصولی طور پر 3 جانور، اصولی طور پر 3 جانور۔ نمبر 1 غنم، غنم کہتے ہیں بکری کو۔ اب بکری کے اندر بکرا بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، مینڈا بھی شامل ہے، یعنی اس انداز کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب غنم کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا بقر، گائے۔ اب گائے بولے تو اس میں نر اور مادے دونوں آ جاتے ہیں، بیل بھی آ گیا، گائے بھی آ گئی۔ اور ایک چیز اور آ گئی، وہ کیا ہے؟ بھینس۔ لفظ گائے کا جو لفظ بولا گیا بکرا،
تو بقر جو ہے آپ المنجد جو ڈکشنری کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، آپ اس میں لفظ البقرہ بقر آپ مارو، آپ کے اندر فکر ہوگا مارو آئے گا، اس میں لکھا ہے کہ بھینس جو ہے گائے کی ہی نسل سے ہے، جیسے بکرے دمبے میں کئی نسل ہو گئے نا، ویسے ہی گایوں کی بھی کئی نسلیں ہیں، تو بھینس اور بھینسا جو ہے نا یہ بھی گائے کی نسل سے ہے، اسی لیے اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح گائے کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ گائے ہی کی نسل کی ایک شکل ہے، وہ اس کی بڑی تفصیل ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس کی قربانی نہیں دی گئی ہے، اس وجہ سے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، زکوٰۃ اگر کسی کے پاس 100 بھینس ہے اور 100 گائے ہیں، تو گائے پہ تو زکوٰۃ ہے، اب بھینس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہوگی، جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کا نصاب بھی وہی ہے جو گائے کا نصاب ہے، تو ہر اعتبار سے بھینس کو گائے کے حکم میں لا رہے ہیں، اب یہ قربانی کے معاملے میں کیوں پیچھے ہٹ جا رہے ہیں؟ بات کر ایک لمبی بھینس نہیں جائز ہے۔ اور تیسری چیز ہے ابل، ابل کے معنی آتے ہیں اونٹ کے، یہ 3 چیز ہو گئی۔ کچھ علماء نے دمبا، جس کو عربی میں معز کہا جاتا ہے، میم عین زا معز، دمبا، وہ جو عرب میں جو دمبے ہوتے ہیں پیچھے سے بالکل وہ دمبے بالکل وہ نہیں ہوتے، وہ تم بالکل نہیں چھوٹے معمولی اور ایسا رہتا ہے سفید، تو وہ جو ہے اس زمانے میں یا عرب میں آج بھی وہی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی کی زیادہ قربانی دیتے ہیں، لیکن جائز سب ہے۔ تو فرمایا کہ ایک چوتھی چیز، چوتھا جانور معاذ، اس کو الگ کرو، غنم الگ ہے اس کو الگ کرو، چلو ٹھیک الگ کر دیا۔ تو بکرا بکری، اس میں میڈا میڈی، پھر معاذ دمبا دمبی، اسی طریقے سے ابل اونٹ اونٹنی، بقر گائے بیل، اسی طرح غنم، غنم کو تو بتا دیا کہ بکری کو سب کو۔ تو اصولی طور پہ 3 ہیں قربانی کے جانور، ایک جو ہے غنم یعنی بکری بکرا، اور اس کے ساتھ میڈا میڈی جتنے سب آ گئے، ایک ماس کو سمجھ لو یعنی دمبا، اچھا اس کے بعد بقر گائے، اسی طریقے سے ابل اونٹ، تو یہ 4 ہو گئے، نمبر 1 غنم، نمبر 2 بقر، نمبر 3 ابل، نمبر 4 ماس۔ اب یہ تو مذکر ہیں، یہ مذکر ہے، قرآن نے کہا کہ ثمانین ازواج، 8 ہے یہ جوڑے، 8 جس کی قربانی دے سکتے ہیں، تو 4 یہ ہو گئے۔ اب ان کے جو مادے ہیں وہ 4 ہو گئے، یہ دونوں ملا کے کتنا ہو گئے 8، تو یہ 8 طرح کے جانوروں کی قربانی دینا درست ہے، جائز ہے۔ ان کے علاوہ باقی دوسرے جیسے ہرن ہے، بارہ سنگا ہے، نیل گائے ہے، وہ بھی حلال ہیں، کھا سکتے، مگر اس کو جو ہے قربانی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی جانور کے حلت کا تعلق قربانی سے نہیں، قربانی میں چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے قرآن میں کہ ان جانوروں کو پیش کرو، اس لیے ہم اس کے علاوہ دوسرے جانور کو نہیں دے سکتے، یہ مجبوری ہے۔ اللہ ایک تیسری بات سمجھیے، رمضان المبارک کا جب روزہ ختم ہوا تو عید کی خوشی کی جو شروعات ہم نے کی ہے وہ عید صدقۃ الفطر کے ذریعے کی ہے۔ 2 دن 4 دن پہلے نکالنے کا حکم آیا، عید سے تھوڑا پہلے نکال دو، نہیں تو عیدگاہ جانے سے پہلے تو نکال ہی دو۔ تو رمضان کی تکمیل پر عید کی جو خوشی ہوئی وہ ہم نے کس طرح ادا کیا، اس خوشی کو منایا صدقۃ الفطر کے ذریعے منایا۔
پھر عید کی نماز کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی۔ اب حاجیوں کا حج کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اب اس پیریڈ میں جب کہ حج ایک بڑی عبادت تکمیل کو پہنچ رہی ہے، تو اب یہاں پہ کیسا خوشی منانا؟ تو اللہ نے فرمایا قربانی کے ذریعے اس کی خوشی منانا۔ یہ حج کا پیریڈ ہی چل رہا ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، کیونکہ حج کب تک ہے؟ 12 ذی الحجہ تک ہے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 8 9 10 11 12 5 دن ایام حج۔ ہم قربانی کب کر رہے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو۔ تو وہ پیریڈ جو چل رہا ہے کس کا چل رہا ہے؟ حج کا چل رہا ہے۔ تو حج کی ایک بڑی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، تو تکمیل حج جو بڑی عبادت ہے اس کے موقع سے اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی کے ذریعے اس کی خوشی مناؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ روزہ 1 مہینہ کا رہے، خوشی ہوئی، اللہ کا فضل، اللہ نے ہم سے ایک عبادت کا کام دیا، اس کی تکمیل پر عید کے ذریعے خوشی، صدقۃ الفطر غرباء میں بانٹو۔ اب حج کی تکمیل ہو رہی ہے تو قربانی کے ذریعے خوشی منانا اور خوشی کی ابتدا کرنا اور بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی پیش کرنا، یہاں بھی غرباء کے مفاد کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے۔ صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے۔ اسی طرح یہ گوشت جب ہم قربانی کریں گے تو کس کو بانٹنا ہے؟ خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ جن کے گھر میں کبھی کبھی کئی مہینے ہو جاتے ہیں گوشت نہیں پہنچتا ہے، ایسے لوگوں کے یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانا ہے۔ جیسے جانور ڈھونڈتے ہیں نا، کوئی یہ نہیں یہ اچھا دکھ رہا، نہیں اس سے اچھا وہ دکھ رہا، پسند کرتے نا، ویسے ہی دیکھو آپ کے محلے میں غریب کون ہے۔ اب غریب کی 2 قسم قرآن نے بیان کی ہے، بس وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ غریب کی 2 قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا، آگے کی ایک آیت ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، 2 لفظ استعمال فرمایا۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نہر کرو، قربانی کرو، اس آیت سے اوپر کی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا کہ 3 پاؤں کو کھلا رہنے دو، 1 پاؤں کو باندھو، یعنی کہ اونٹ کے بارے میں کہا گیا کہ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر ہی کرنا سنت طریقہ ہے۔ اونٹ کو لیٹا کر ذبح مت کرو، اونٹ کو کھڑا رہنے دو، 1 پاؤں باندھ دو، 3 پاؤں کو کھلا رہنے دو، اور اس کے بعد اس کے حلق میں یہاں پہ جو جگہ ہے حلقوں، وہاں پہ جو ہے آپ برچھا جو بھی اوزار ہے وہ چاقو وہ آپ مارے، وہاں سے کٹے گا، خون نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح کھڑے کھڑے ذبح کرو۔ تو اونٹ کو کھڑا کر کے قربان کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ، وجبت کا معنی لکھا ہے علماء نے سقطت، یعنی جب وہ جانور گر جائے، مگر دوسرے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو لیٹا کر ذبح کرنا مسنون طریقہ ہے۔ یہ من صرف اونٹ کے لیے ہے کھڑا کر کے، باقی جانوروں کو لیٹا کر قبلہ رخ کر کے ذبح کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا، کہ جب وہ اپنے کروٹ پہ گر جائے، کیا مطلب؟ یعنی جب اس کی روح پرواز کر جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے ذبح کرنے کے بعد، یہ حکم سارے جانوروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ۔ کون کھائے گا؟ جو قربانی کر رہا ہے اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس میں سے کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اور جو باقی بچ رہا ہے اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کا 2 مصرف اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پہلا لفظ ہے القانع اور دوسرا لفظ ہے المعتر، المعتر سمجھو، القانع کس کو کہتے ہیں اور المعتر کس کو کہتے ہیں؟ القانع، اللہ نے غریبوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو فاقے پہ فاقے گزرنے کے باوجود
اپنی غیرت ایمانی اور اپنی غیرت انسانی کی بنیاد پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کو اللہ نے اپنی زبان میں فرمایا یہ القانع ہیں، یہ میرے اوپر توکل کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، قناعت پسند لوگ ہیں. حالانکہ فقر ہے گھر میں، فاقہ ہے، تنگی ہے، اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جو تم قربانی میری راہ میں کر رہے ہو، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اور ان کو ڈھونڈو کہ ایسے گھرانے کون کون ہیں جو قانع ہیں، کہ مستاق ہیں، کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا ہے، گوشت نہیں ہے، روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، غذا نہیں ہے. تم ان کے گھروں تک اپنے گوشت کو پہنچاؤ. صرف ذبح کر دینا، جانور کو سلیکٹ کر دینا یہ کافی نہیں ہے. ذبح بھی کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا گوشت جو ہے جو قناعت پسند غریب ہے ان کے گھروں تک پہنچاؤ. تو غریب یہ قسم یہ ہے جس کو قرآن القانع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے جس کو قرآن المعتر کہا ہے. المعتر اس غریب کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر سے باہر نکل کر آپ تک آئے، آپ کی قربانی کی جگہ تک پہنچے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ دو. دونوں میں فرق ہو گیا. ایک بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نعمت کا انتظار کر رہا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر سے نکل کر آپ کے گھر تک پہنچ جائے کہ آپ جہاں قربانی ہو رہی ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دیجیے، ہم اس کے مذہب میں ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو اللہ نے فرمایا ان دونوں کو دو. اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو دو کہ تمہاری قربانی میں سے تم بھی کھاؤ، ایسے غریب جو قانع ہیں ان کو بھی دو، اور جو معتر ہیں ان کو بھی دو. یہ طریقہ جو ہے اللہ نے بتا دیا. اب اس کو سنت نبوی ذکر کیا کہ آپ گوشت کو چاہیں تو 3 حصے میں تقسیم کر لیں. ایک تو اپنے گھر والوں کے رکھیں، دوسرے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ جو ہے بالکل یتیم غریب قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے اندر تقسیم کر لیں. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے یہ کوئی واجب نہیں ہے. قربانی کرنا تو واجب ہے مگر گوشتوں کی یہ تقسیم یہ کوئی واجب نہیں ہے. آپ ضرورت کے بقدر اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں، اپنے یار دوستوں میں دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ مکمل تقسیم کرنا چاہیں تو مکمل تقسیم کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو پچھلے جمعہ میں آیا تھا، لیکن میں بولا تھا کہ اگلے جمعہ میں واضح کروں گا اور وقت میں نہیں ہے. 2 منٹ میں اس کے کلیئر کرنا شاید کچھ بات سمجھ میں آ گیا. دعا کرنا. ایک مسئلہ بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کے پیسے یا جو ہم حصہ دے رہے ہیں اس حصے کے پیسے کو غربا میں اگر ہم صدقہ کر دیں، تقسیم کر دیں تو ہماری قربانی ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو مٹی کے خلاصے سے ماں کے پیٹ میں استقرار حمل فرمایا، پھر اس کے اوپر اس کو خون بنایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر ہڈی پیدا کیا، پھر اس کے اوپر گوشت پیدا کر دیا. مکمل بچہ تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. یہ سب پروسیس سے گزر رہا ہے مگر زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. 40 گزرنے کے بعد، یعنی کہ تقریباً 4.5-5 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. فرشتے کا یہ روح ہے جو اس جسم کے اندر جائے گی، یہ روح لو اور جاؤ اس جسم کے اندر ڈال دو. تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ تیار ہو گیا تو اب اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس روح کو، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ روح اس میں ڈالو، ڈال دیا گیا. تو ہر آدمی کی روح الگ الگ ہوتی ہے. یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے. یہی مسئلہ تشریعات شریعت میں بھی چلتا ہے، عبادتوں میں بھی چلتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر آپ وہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں یا یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب کوئی آپ کو دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیت الخلاء میں اجابت کے لیے بیٹھے ہے، وہ کہے گا کہ وضو کر رہا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ وضو کی جو شکل ہے، بیٹھنے کی جو حیت ہے وہ الگ ہے، اور بیت الخلاء میں بیٹھنے کی حیت الگ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ کھانا کھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھانے کی حیت الگ ہے اور وضو کرنے کی حیت الگ ہے۔ تو جب ہر چیز، ہر عمل پہچانا جاتا ہے اپنی شکل سے، ہر عمل پہچانا جاتا ہے اپنی شکل سے۔ میرے اندر جو روح ہے آپ نہیں پہچان سکتے، آپ کے اندر جو روح ہے میں نہیں پہچان سکتا۔ ہم آپ کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ شبیب صاحب ہیں، یہ رؤوف صاحب ہیں، یہ منان صاحب ہیں، یہ غفار صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ہم چہروں کو دیکھ کر بول رہے ہیں، روح تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم روح تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو روح کو متاثر کر دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو روح کو متاثر کر دے۔ اگر روح تک کوئی اثر پہنچانا ہوگا تو جسم کے ذریعے سے ہم روح تک پہنچیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو صرف روح چاہتے ہیں، ہم جسم نہیں چاہتے، تو پھر مر جاؤ، پھر مر جاؤ۔ اس لیے کہ جب جسم ختم ہوگا تو روح بھی چلی جائے گی، صرف روح کو آپ پہچانیں گے کیسا؟ تو دیکھو، نماز ایک عمل ہے، اس کی ایک شکل ہے، وضو ایک عمل ہے، اس کی ایک شکل ہے، میں ہوں میری ایک شکل ہے، یہ ہے ان کی ایک شکل ہے، روزہ ہے اس کی ایک شکل ہے، حج ہے احرام باندھنا اس کی ایک شکل ہے۔ تو ہر شکل سے وہ عبادت کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ شکل بنانے سے اس عبادت کا تعارف ہوتا ہے۔ ہم کو جو اللہ نے شکلیں بنائی ہیں تو ہماری شکلوں کے ذریعے سے ہم فلاں انسان ہے، ہمارا نام یہ ہماری تعارف کا ذریعہ ہے۔ تو قربانی جو عبادت ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنے کی شکل اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ جانور کے ذریعے تم قربانی کی روح تک پہنچ سکتے ہو، جس طرح وضو کے ذریعے وضو کی روح تک پہنچ سکتے ہو، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اس کی شکلوں کے ذریعے تم اس کی روح تک پہنچ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے تم قربانی، جانور کو ذبح کر کے قربانی کی روح تک پہنچ سکتے ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال سے، تھوڑا فلسفیانہ گفتگو ہو گئی۔ چلو ایک حدیث سے اس کو کلیئر کرو۔ صدقہ، آپ پیسہ صدقہ کریں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایام نحر میں، قربانی کے جو 3 دن ہے، جو زمانے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر جانور کا خون بہانے کے علاوہ یا جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل حشر کے دن، قیامت کے دن تمہاری قربانی کے جانور دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، بشعرہا واظلافہا، کس چیز کے ساتھ آئیں گے؟ اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بال کے ساتھ آئیں گے، اپنے سینگ کے ساتھ آئیں گے۔ تو جب آپ نے صدقہ کر دیا پیسوں کو، تو صدقے میں نہ کھر ہے، نہ بال ہے، نہ سینگ ہے، نہ اوجڑی ہے، نہ گوشت ہے، تو وہ صدقہ قربانی کی روح اپنے اندر کیسے سمو سکتا ہے؟ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ صدقہ بہت اچھا عمل ہے، اس کی روح الگ ہے، مگر قربانی کی روح الگ ہے۔ یہ اسی سے قربانی کی روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم جانور کو ذبح کریں۔ ہونا تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ذبح کرتے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اللہ نے بندے کی قربانی مانگی تھی، مگر اللہ کا رحم ہمارے اوپر کرم کیا اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بس ابراہیم، بیٹے کی قربانی مقصود نہیں ہے، مقصود تمہارا امتحان لینا تھا، اب میں نے فدیہ مقرر کر دیا۔ یہ لفظ پہ غور کرو قرآن کے، وَفَدَيْنَاهُ فدیہ، ہم نے اس کی جگہ پہ یہ فدیہ مقرر کر دیا کہ تم بیٹے کی قربانی کرو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جان کا فدیہ کیا ہے؟ جانور۔ تو جان کا فدیہ مال نہیں ہو سکتا ہے، جانور ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی فدیہ مقرر کیا ہے۔ بہرکیف ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے اللہ اور اس کا رسول جہاں کہے سر جھکا دے، جہاں کہے اٹھانا اٹھا دے۔ تو حکموں کو مان لینے کا ہی نام تو بندگی ہے۔ سارے تقویٰ، ساری عبادتوں کا، سارے مذہب کا خلاصہ اتنا ہی ہے
کہ اللہ کے حکم پہ ہم سر جھکا دیں، نبی کے حکم پر سر جھکا دیں، اور جہاں حکم دے وہاں سر اٹھا دیں۔ تو مان لینا یہی اصل بندگی ہے۔ دعا کیجئے کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ بندگی کی شان پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔